کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان، اور شو ہے یہ اصلاح احوال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں روزانہ کی طرح ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ شو میں کریں گے ان کو ویلکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، کیسے ہیں آپ کے، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ سعادت نصیب ہو رہی ہے ہمیں بھی، آپ کو بھی، یقیناً جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی ماہ سیام کی، ماہ رمضان کی جملہ حسنات و برکات اور اللہ کی رحمتوں برکتوں سلامتیوں کا اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوں گے۔ تو ہم یہ یقیناً ان سے بھی میں بھی عرض کروں گا کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، جہاں اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، آل اولاد کو، عزیز و اقارب کو، ملک و قوم کو یاد رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، آج دعاؤں کی آپ نے بات کی تو ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی جو دعائیں ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور جانیں گے کہ قرآن و حدیث میں جو دعائیں موجود ہیں ان کے حوالے سے، اور جو ایک اللہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان مناجات کا، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج ڈسکس کریں گے۔ تو سر، سب سے پہلا سوال تو یہ کہ دعا کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور قرآن و سنت میں اس کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے کیا ہمیں تعلیمات ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دعا جو ہے یہ ایک طرح امتیاز ہے ایک مومن کا، اور بندے کے پاس سب سے بڑا جو ہتھیار ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں، وہ دعا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان جو ہاتھ اٹھاتا ہے، جو عاجز اور انکساری کرتا ہے، جو مناجات کرتا ہے، جو اپنا دامن دل جو ہے اس کے آگے بچھاتا ہے، تو وہ سب سے بڑی قوت انسان کے پاس وہ دعا کی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو میرے غضب کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور وہ میرے غضب کی آگ کو ساتوں سمندروں کا پانی بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن جب کوئی عاجز انکساری سے ہاتھ اٹھاتا ہے اور میری بارگاہ میں اپنی غلطی اور کوتاہی پہ معذرت کرتا ہے اور تائب ہوتا ہے، تو وہ میرے غضب کی آگ جو ہے اس کے ہاتھ اٹھانے اور آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو گرنے کی وجہ سے ساری ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو الدعاء مخ العبادہ، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج، زکوٰۃ، تسبیحات اور ذکر اذکار تلاوت سب عبادت ہے، لیکن عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ تو اب اس کو لہذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دعا ہے کیا چیز۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے بھی اس کے بارے میں سوال کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ آپ کے صحابہ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیسے مانگے، کہاں مانگے، کب مانگے، کیسے اور کس طریقے سے آداب و شرائط کے ساتھ مانگے، تو انہیں کہو کہ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ انہیں کہو جب بھی تم دعا مانگتے ہو، ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، جب بھی وہ دعا کرے، فلیستجیبوا لی، پس انہیں کہو کہ مجھ سے مانگتے رہیں، ولیؤمنوا بی، مجھ پہ ایمان رکھیں، میں عطا کروں گا۔ تو دعا کا لفظی معنی پکار ہے، آرزو ہے، التجا ہے، جسے ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ ٹھوٹا گدائی جو ہے وہ آگے رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دست سوال دراز کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کو مانگنے کا حکم ہے۔ ادعونی، اللہ نے کہا دعا مانگو 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 مجھ سے، استجب لکم، میں دعا قبول کروں گا۔ اور یہ بھی انک لا یخلف المیعاد، اللہ کے جو وعدے ہیں اللہ ان کی خلاف ورزی
نہیں فرماتا تو دعائیں مانگنے کا حکم ہے، دعائیں دینے کا بھی حکم ہے، دعائیں لینے کا بھی حکم ہے، اور ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دست سوال دراز کرتے رہنا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندو اگر تم جو ہے غلطیاں خطائیں کر کے مجھ سے دعا نہ مانگو، استغفار نہ پڑھو، تو میں تمہیں نابود کر کے نئی قوم لے آؤں جن سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں، پھر وہ ہاتھ بھی اٹھائیں، وہ دعائیں بھی مانگیں، معذرتیں بھی کریں، استغفار بھی پڑھیں۔ بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان عبادت کرے اور دعا نہ مانگے، ویسے اٹھ کے چلا جائے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ بھئی تو نے قرآن پڑھا، تو نے کوئی امر خیر سر انجام دیا، تو دعا بھی مانگو۔ اب کھانا کھا لیا تو پہلے بسم اللہ سے پڑھی، پھر دعا مانگو۔ مسجد میں اللہ نے داخلے کی توفیق دے دی، داخل ہوتے وقت بھی دعا مانگو۔ اب باہر نکل رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اور سواری پہ بیٹھ رہے تو پھر دعا مانگو۔ اب کوئی امر خیر جو ہے وہ سن رہے ہو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، کوئی بری خبر سن رہی ہو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ تو گویا کہ دعا جو ہے یہ ایک بندہ مومن کے پاس بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی بہت زیادہ تاکید اور تلقین ہمیں ملتی ہے، جیسا کہ میں نے قرآن پاک سے بہت سی آیتیں پڑھی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جب تک انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ہلاک نہیں کرتا۔ وما کان اللہ لمعذبہم وہم یستغفرون، ایک تو یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کیوں ہلاک کرے گا اس قوم کو جو اس کی بارگاہ میں استغفار کر رہی ہے۔ تو استغفار جو ہے وہ پھر نماز کے دعا کے آداب میں آ جاتا ہے۔ تو دعا بنیادی طور پہ جب انسان مانگتا ہے تو کسی کی حاکمیت کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اور دیکھو کہتے ہیں کہ کسی سے مانگنے نکلے ہو تو اس میں چند بنیادی چیز ہونی ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ تمہاری بات سنے بھی۔ نمبر 2، جو تم مانگ رہے ہو وہ دینے پہ قدرت بھی رکھتا ہو، اس کے پاس ہو بھی اتنا کچھ۔ اور نمبر 3، جو مانگ رہے ہو وہ سخی بھی ہو، وہ کنجوس مکھی چوس نہ ہو، جنہ کھادا مانگ کیوں نہ مانگے تمہارے ٹانگ کے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات میں یہ سارے وصف پائے جاتے ہیں۔ وہ اس سے مانگو، کہتے ہیں مانگنے کو خود ترغیب دیتا ہے، مانگو مانگو اور مانگو اور مانگو، یہ مانگنے پہ اور مانگو، مانگتے چلے جاؤ، اور پھر وہ دینے پہ قدرت بھی رکھتا ہے، سارا کچھ اس کے پاس سے ہے بھی، اور پلس یہ ہے کہ وہ سخی بھی ہے، اور دے کر وہ جتلاتا بھی نہیں، دیتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دعا جو ہے ایک بہت خوبصورت چیپٹر ہے۔ آج اس کے انشاءاللہ مختلف پہلوؤں پہ جیسے جیسے آپ بات پوچھیں گی تو میں انشاءاللہ عرض کرتا جاؤں گا۔ چلیں جی، بالکل جی۔ اور اس وقت ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے شو کا پہلا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو مزید ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسنرز، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال، اور آج ہم دعا پہ بات کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں، جن کا ذکر ہے قرآن پاک میں، ان کی دعاؤں کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو سر، قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اگر ان کی چند اہم اور مشہور دعائیں آپ ہمیں بتائیں تو؟ دیکھیں، قرآن مقدس جو ہے ویسے تو یہ سراپا جو ہے وہ خیر ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہم نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں 26 انبیاء کا جو ہے نا قرآن پاک میں اور مستند احادیث کی روشنی میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو اور انبیاء کے ذکر کے ساتھ بہت سارے، سب سے زیادہ ذکر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا، ان کا نام ہے، اور 25 سورتوں کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کا ذکر خیر کیا۔ پھر بہت ساری جگہوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر زکریا علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، اور یوشع علیہ السلام کا ہے، ہارون علیہ السلام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
کلام مقدس میں انبیاء کا اور زیادہ تر نبیوں کا اور آدم علیہ السلام کا، وہ جو ابو البشر ہیں، سب سے پہلے تو ان کا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اور اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہم پہ کرم نہ کیا، بندہ پروری نہ کی، ہماری دعاؤں کو مستجاب نہ کیا، تو لنکونن من الخاسرین، ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو وہ جو گندم کا دانہ یا جس شجرہ سے پودے سے اس کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ تو درخت کے قریب چلے گئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے انبیاء کرام کا زیادہ تر ذکر ان کی دعاؤں کے ساتھ ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ساتھ ان کی دعا کا بھی ذکر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی تو 20 دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر جو بیان کی، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی ساتھ دعاؤں کا ذکر ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ہے، ان کا دعا کے حوالے سے ذکر ہے۔ یعقوب علیہ السلام، پھر جو ہے اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ المختصر قرآن مقدس میں نبیوں کے ذکر کے ساتھ ہی جو ہے ان کی دعائیں بھی بیان کی گئی۔ تو ان میں سے جو چند اہم ترین جو دعائیں ہیں، مثلا نبی علیہ السلام کی جو بہت ساری پسندیدہ دعائیں ہیں، ان میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ ایک یعنی بنیادی جو ہے ایسی جامع ترین دعا ہے کہ اس کے بارے میں بہت سارے محققین نے، مفسرین نے یہ بات لکھی کہ انسان حج کرنے جائے اور کوئی اس کو دعا یاد نہ آئے، نہ طواف کی دعائیں یاد ہیں، نہ وہاں مینا میں جو دعائیں مانگنی ہیں، جو میدان عرفات میں دعائیں کرنی ہیں، اور جو مزدلفہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ ظاہر حج میں اور کام کیا ہے؟ کھانا پینا اور دعائیں مانگنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ تو وہ صرف اگر یہی پڑھتا رہے دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اسی سے اس کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ سیدھے کرتا جائے گا۔ پھر حضور کی دعا جو ہے وہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور پھر جو ہے نبی علیہ السلام ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ ہمیں اولاد سے، بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرماؤ اور ہمیں متقین کا امام بناؤ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا وہ بھی بڑی ضرب المثل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک، کوئی معبود نہیں اے اللہ تیرے سوا، اور تو سبحانک ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں آ گیا، ورنہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اور جب اس دعا کا ذکر کیا، ساتھ یہ بھی کہا کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے اس غم سے نجات دی جس میں وہ مبتلا تھے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ اس ناراضگی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بنا، قوم کو اللہ کے حکم کے بغیر چھوڑ کے نکل آئے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان دعاؤں کو مستجاب کر لیا۔ پھر آگے ذکر کیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی ہر غم سے نجات دیتے رہیں گے۔ یعنی جو یہ دعا مانگے گا تو اس کی دعائیں جو ہے وہ رد نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعائیں جو ہے وہ مستجاب کرتے ہوئے اس کا جو ہے وہ دامن بھی گوہر مراد سے پر کرتے رہیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ساتھ ان کی بھی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی
یفقہوا قولی، کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، تاکہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ میری بات کو سارے سنیں اور سمجھیں بھی۔ پھر جو ہے دعا کا ذکر ہوا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پہ دعا سکھائی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، یعنی مجھے نیک صالح اولاد عطا کرو، بے شک جو ہے آپ بہترین وارث وانت خیر الوارثین، سب سے بہترین وارثوں میں ہیں۔ پھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پھر جو ہے رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ پھر حضرت ابراہیم کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر ایک دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور نبی علیہ السلام یہ بھی دعا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ پھر ایک جگہ دعا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پھر اہل ایمان کی دعا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور پھر ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا وذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو گویا کہ کلام مقدس جو ہے وہ جتنے انبیاء و مرسلین جو ہیں، یعقوب علیہ السلام کی دعا کہ انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں اپنے دکھوں غموں کی فریاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی کرتا ہوں۔ اور اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ تو مختلف انبیاء کرام نے اپنے معاملات کی تکمیل کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت برکتیں سمیٹنے کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی جو قرآن پاک میں ہیں، اور یہ ساری قبول شدہ دعائیں ہیں، منظور شدہ دعائیں ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو مقبول دعائیں ہیں جو اللہ کے انبیاء نے مانگی، جو نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی، ہم ان کو زیادہ فوکس کریں۔ مثال کے طور پہ کچھ صحابہ نے عرض کی، حضور شر نفس اور شر شیطان اور حادثات اور نقصانات سے بچنے کے لیے اب کیا دعا مانگا کریں؟ تو آپ نے فرمایا معوذتین، یعنی آخری دونوں صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ دیکھو کیسی خوبصورت دعا ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہو اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری، کیونکہ تو صبح کا رب ہے، من شر ما خلق، اور ہر چیز کے شر سے مولا تیری پناہ طلب کرتا، جو کچھ تو نے پیدا کیا اس سے بھی ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر اور اندھیرے کی برائی سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے جو گروہوں پہ پھونکے مارتے ہیں، جو تعلقات توڑتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں، جو پراپوگنڈا کرنے والے ہیں، ان کے شر سے بھی ہمیں، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے بھی ہمیں پناہ عطا فرماؤ۔ پھر قل اعوذ برب الناس، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری کو کہ تو سارے لوگوں کا رب ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو گویا کہ ممکن حد تک انسانوں کو کوئی جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، کوئی دلوں میں وسوسے ڈالنے والا ہو، تو فرمایا تم یہ دعا اللہ سے مانگا کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے فرمایا کہ اگر صبح و شام ہم اپنا حصار کریں، یعنی آیت الکرسی
اور آخری دونوں کل سورۃ فلق اور سورۃ ناس، اور جو تیسرا کلمہ ہے جس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کیونکہ سرکار نے فرمایا جب دعا مانگو تو پہلے اللہ کی کچھ حمد و ثنا کرو، تسبیحات پڑھو، اور اس کے بعد پھر جو اپنا مطمئن نظر ہے اللہ کے آگے اپنی وہ دستے سوال دراز کرو۔ تمہیں صحت چاہیے، تمہیں رزق چاہیے، تمہیں ایمان میں بڑھوتی چاہیے، تمہیں نیک صالح اولاد چاہیے، تمہیں کوئی آزمائش آئے اس سے نجات چاہیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، امت کے لیے۔ تو یہ صبح و شام اگر کوئی یہ پڑھتا ہے اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور 11 دفعہ یہی آیتیں، یعنی آیت الکرسی، آخری دونوں کل اور تیسرا کلمہ، تو وہ صبح پڑھے گا تو شام تک اللہ اسے ہر آفت سے محفوظ رکھیں گے، اور اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفت سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اگر کسی کے اوپر کوئی قرض کا بوجھ پڑ گیا تو فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو ہے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اے اللہ میری حلال سے کفالت کریں، مجھے حرام سے بچائیں، اور اپنی جناب سے مولا ہمیں ایسا رزق و سب کچھ عطا کریں کہ ہمیں آپ کے علاوہ کسی دوسرے سے پھر درخواست اور التجا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح پھر بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی دشمن انسان کے پیچھے چڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ آپ پڑھو کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور یہ بھی وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ اور پھر جو ہے حضرت جو ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کہ اے اللہ میری مدد فرماؤ، مجھے ہر طرف غم نے گھیر لیا اور میری نجات کرو، جیسے انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا لہٰذا میری مدد کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور اگر لیلۃ القدر کی وہ مقدس ساعتیں مجھے ملے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو سرکار نے فرمایا تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ بعض نے اتنے ہی لفظ لکھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بخشنے والا، تو عفو درگزر کا پیکر ہے اور معاف کرنا ہی تجھے اچھا لگتا ہے، تو لہٰذا فاعف عنی مجھے معاف فرما دے۔ تو اس طرح ہر نیک مقصد کے لیے بعض لوگ وہ سوال کرتے ہیں کہ حضور یہ بتائیں کہ ہم جو ہے وہ بچی کا نیک رشتہ ہو جائے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ کو نیک صالح اولاد عطا کرے، یا ہماری کوئی ضروری حاجت ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سے جب کوئی شے مانگنی ہو تو اس اسم کے وسیلے سے مانگو، یعنی جو اس کا نام ہے تو تم پڑھو اللہم یا مسبب الاسباب، اے اللہ تو سارے اسباب کا تو وارث ہے اور سارے اسباب تو پیدا کرتا ہے، تو میرے لیے بھی کامیابی کے نیک اسباب پیدا فرماؤ۔ اور اگر کوئی حاجت پوری کرانی ہے تو یا قاضی الحاجات، یا کافی المہمات، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا مجیب الدعوات، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا منزل البرکات، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعا جو ہے وہ آصف بن برخیہ جو ہے جب وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لائے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، اے اللہ میں آپ کے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام ان کو آتش نمرود میں پھینکا گیا تو آپ اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ یہی دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ تو میری مدد فرما کیونکہ تو اپنے بندوں کے سارے احوال سے واقف ہے۔ اور پھر آگے سے جواب آیا کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو حسبنا اللہ یعنی حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے تھے، حسبی اللہ یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ و نعم الوکیل،
اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے، تو میری مدد فرما، تو سب سے زیادہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں پھر جو ہے اللہم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب، اور وہ پڑھنے کے بعد جو ہے یا خیر الناصرین یا خیر الرازقین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ کے وہ اسم جو ہے جن کا مفہوم اس سے ملتا جلتا ہے، اگر تم وہ دعا پڑھو اللہ کے اس اسم کے وسیلے سے تو فوراً قبول ہوگی۔ یہ بھی فرمایا اگر اول آخر درود شریف پڑھو گے کسی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اور زیادہ جلدی دعا کی قبولیت کے لیے گویا کہ ایک سند تمہارے لیے بن جائے گی۔ تو مختلف پاکیزہ مقاصد کے لیے میں نے اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور کوئی انٹرویو دینے جاتا ہے اکثر یا کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو بندہ کس طرح قائل کرے، تو فرمایا تم پڑھو دعا یہ کرو کہ اللہم یا سمیع یا سمیع، اے اللہ بے شک تو سننے والا ہے۔ تو یہ 41 دفعہ پڑھ کے تصور کر کے انٹرویو لینے والوں کو یا جن سے آپ نے بات کرنی ہے یا قائل کرنی ہے ان کو دم کر دو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات سنیں گے بھی اور امید ہے کہ آپ کی بات پہ عمل بھی ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ہے میں 6-7 جگہوں پہ مجھے زندگی میں انٹرویو دینے کی ضرورت پیش آئی، جن میں ایک دفعہ پی ایم سیکریٹریٹ میں بھی ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل ایجوکیشن، تو میں نے یہی دعا پڑھ کے اللہم یا سمیع اے سننے والے یا سمیع دم کیا، تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور کامیابی جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو اللہ کے وہ اسماء جو ہیں، اس لیے یا رحیم و یا کریم و یا عزیز، بلکہ حضرت صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ بیٹا ایک تذکیر کا وظیفہ ہے، اگر کوئی 313 دفعہ پڑھے تو جس ٹارگٹ کے ساتھ بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہم یا عزیز و یا ودود، اللہم یا عزیز و اے اللہ بے شک تو غالب بھی ہے، ودود ہو اور کرم اور محبت کا پیکر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے کا جو دل ہے وہ بھی نرم کر دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ تسخیر کا وظیفہ اللہم یا عزیز و یا ودود، اور اگر کوئی شے گم ہو جائے تو فرمایا کہ اللہم یا حفیظ و یا معید، اے اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا، تو ہی لٹا دینے والا ہے۔ تو اگر یہ 113 دفعہ پڑھو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چاہے 7ویں زمین کی تہہ میں چلی جائے یا 7واں آسمانوں سے اوپر بھی گم ہو جائے، تو اللہ اپنے فضل اور کرم سے وہ چیز جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی ایسی شے ہے جس طرح کوئی اندھی بیماری لگ جاتی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بندہ بیمار ہے، سارا کچھ موجود ہے پھر بھی دل پریشان ہے، تو فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ کثرت سے پڑھے۔ کثرت سے جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو اصل بیماری ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے، اس کا علاج بھی آ جاتا ہے، مسئلے کا بھی پتہ چل جائے گا، مسئلے کا حل بھی اللہ تعالیٰ اجاگر کر دے گا۔ تو یہ انبیاء و مرسلین کی دعائیں جو قرآن میں ہیں، احادیث میں ہیں، جن کو عد یا ماسورہ کہتے ہیں یا مسنون دعائیں کہتے ہیں، تو یہ دعائیں جو ہے یہ زیادہ مؤثر ہیں، یہ زیادہ کارگر ہیں۔ ہمیں بجائے ویسے تو اردو میں، پنجابی میں، فارسی میں جو بھی کسی کی زبان ہو وہ دعا مانگ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر وہ الفاظ جو انبیاء و مرسلین نے استعمال کیے یا اہل ایمان نے استعمال کیے یا اللہ والوں نے ایک جس کو کہتے ہیں آزمودہ جو ہے تجربہ شدہ جو اپنے تجربات شیئر کیے اور بتایا کہ ہمیں ان مسائل جب ہمیں درپیش ہوئے تو اس سے ہمیں زیادہ اللہ نے برکتیں دی، فائدہ دی، یا بعض عامل بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود عمل کر کے اس کی حسنات و برکات اللہ ان کو دیتا ہے، اور آگے کسی کو اذن اگر دیتے ہیں تو اس کی برکتیں بھی یقیناً جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری دعائیں اس میں شامل ہیں۔ مزید آپ کوئی اور بات ہو تو وہ بھی آپ پوچھیں۔ جی بالکل سر، ہم یہاں پہ پہلے تو ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد لسنرز واپس آتے ہیں تو ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی
लिसनर्स, वेलकम बैक। इस्लाह अहवाल में एक दफ़ा फिर से आप लोगों को खुशामदीद। और अब दुआओं के हवाले से बात हो रही। सर, जो बहुत ही अहम चीज़ है वो ये कि जो दुआ की कबूलियत है उसके आदाब व शराइत से अगर आप हमें आगाह फरमा दें, और दुआओं के रद्द होने की वजूहात से भी, मतलब हम जानना चाहेंगे कि कभी ऐसा होता है कि हम दुआएं कर रहे होते, नहीं कबूल हो रही होती, नहीं समझ में आ रहा होता, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, वो शेर अक्सर लोग पढ़ते हैं कि मेरी रात की दुआएं जो नहीं कबूल होती, मैं समझ गया यकीनन मुझ ही में कुछ कमी है। तो इंसान को अपना साथ मुहासबा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पनाह मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल इल्मी ला यनफ़उ व मिनल क़ल्बि ला यख़शउ व मिनन नफ्सि ला तशबउ व मिनद दुआई ला युक़बलु औ युस्माउ। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ ऐसे इल्म से जिससे फ़ायदा कोई ना हो। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ ऐसे दिल से जिसमें खौफ खुदा ना हो। ऐ अल्लाह, मैं पनाह तलब करता हूँ ऐसे नफ्स से जिसमें इत्मीनान ना हो, कनात ना हो। और चौथे नंबर पे फरमाया व मिनद दुआई ला युक़बलु, और ऐसी दुआओं से जो कबूल ना हो। बल्कि सरकार ने फरमाया बाज़ दुआएं जो है वो तो मुंह पे मार दी जाती है, इंसान मांगता है तो वो कबूल ही नहीं होती। तो इसलिए जो दुआओं के आदाब हैं वो समझना भी ज़रूरी है। नंबर एक, उसमें पहली बात यही है, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई अल्लाह के आगे झोली फैलाता है अल्लाह करम फरमाता है। उसने खुद दावत दी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अत्ताइबीन अल आबिदीन, कि इंसान तौबा भी करे। जो उससे कुकुल बाद के हवाले से गलती कोताहियां हो गई हैं तो अल्लाह ताला से साफ दिल से माफ़ी तलब करे, और बंदों से के हवाले से जो ज़्यादती हो गई हैं तो उनसे भी अपना मामला क्लियर करे, माजरत करे। नहीं तो बाज़ का कहते हैं फलां शख्स जो है वो बद्दुआया है, यानी वो सारा कुछ करता है लेकिन जितने कदम आगे बढ़ाता है वो फिर वो पीछे आ जाता है। तो लगता है कि इसको शायद माँ बाप की कोई बद्दुआ लगी है या किसी के साथ इसने जुल्म किया। सरकार ने फरमाया ना कि मजलूम की आग या अर्श को चीज के भी ऊपर निकल जाती है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो मजलूम की अर्श को चीर के आगे तक चली जाती है। मतलब ये है कि अगर दुआ की तासीर है तो बद्दुआ की भी तासीर है। तो हमें दुआएं इकट्ठी करने के साथ साथ बद्दुआओं से बचना भी जरूरी है। तो सरकार ने फरमाया कि बंदा दुआ मांगता है तो अल्लाह कहता है यार तेरी दुआ कैसे कबूल करूं, तेरे जिस्म पे कपड़े आराम कमाई के, तेरे जिस्म का गोश्त आराम कमाई का, तेरे जिस्म के अंदर खून आराम कमाई का दौड़ रहा है और तूने हर तरफ आराम ही आराम इकट्ठा कर लिया, सरापा आराम। पहले तौबा कर और रिज़्क़ हलाल का एहतमाम शुरू कर और रिज़्क़ आराम के दरवाजे फौरी तौर पे बंद कर, तो मेरा करम तेरे शामिल हाल होगा। तो इंसान के बाद ऐसे गुनाह होते हैं, सरकार ने फरमाया वो दुआ की कबूलियत के रास्ते में रुकावट बन जाती है। अब देखें हम तो गुनाहगार हैं, कमजोर इंसान हैं। हजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्तनद हदीस है। नज़ा का वक्त आ गया लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ बढ़ गई। सहाबा तीमारदारी के लिए गए, कहा कि अलकमा कलमा पढ़ो, को जिक्र अज़कार करो, अल्लाह ताला करम करेगा। ये तो जिंदगी का निज़ाम ऐसे ही है, जो आया उसने जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो कहा जी कौन सा कलमा पढ़ूं। अब सहाबा परेशान हो गए, ये तो बड़ा अजीब मामला हुआ, इसको कलमा ही भूल गया। हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाके अर्ज़ किया हजूर हज़रत अलकमा तो गया, उसको तो हम कलमा कहा है तो कलमा ही नहीं पढ़ा जा रहा। वैसे हुक्म है कि कहना नहीं चाहिए, पढ़ते रहें। वहाँ उस वक़्त सूरत यासीन पढ़ने का हुक्म है। खुद सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या कलमा शहादत ताकि सुन के उसका भी दिल जो नज़ा की कैफियत में तो उस तरफ लग जाए। लेकिन बहरहाल वो ना पढ़ा, सरकार तशरीफ ले गए। फरमाया कि भाई तुम कलमा शहादत पढ़ो, परेशान क्यों। कहा हुजूर मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, भूल गया। तो फरमाया कि यार पता करो कोई इसका माँ बाप या कोई वो तो नहीं नाराज। उन्होंने कहा हुजूर वालिद तो नहीं, वालिदा है, उनको बुलवाया। फरमाया अलकमा की माँ तो अपने बेटे से नाराज है। उसने कहा हुजूर ये यकीनन नमाजी भी है, तहज्जुद गुजार भी है, आपका सहाबी भी है, मुजाहिद भी है,
بہت نیک و صالح ہے، لیکن مجھے اس نے بڑا ستایا، مجھے بڑا رلایا، میرے سینے پہ مونگ ڈلتا رہا ہے اور میں سخت ناراض ہوں اس سے۔ سرکار نے کہا پھر تو کام خراب ہو گیا، اے علقمہ کی ماں تو معاف کر دے، نہیں تو کام کلمہ شہادت ہی نہ نصیب ہوا مرتے وقت تو پھر کیا رہ گیا۔ تو نہیں، میں حضور اس کو نہیں معاف کرتی، اس نے بہت مجھے تنگ کیا۔ ہوتا ہے نا بعض کرتے انسان، بعض ایسے گستاخی ہو جاتی ہیں، اس کے کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، کسی نے کان بھرے، ماں باپ کے پیچھے چڑھ دوڑا، کسی کوئی بات اور ہوئی، کہتے ہیں نا وہ گرا گدے سے اور غصہ جو ہے اس کے مالک کو ہار پہ نکالنا شروع کر دیا۔ تو بعض کرتے انسان دیکھتا ہے یہ کمزور پیرو ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، چلو ان پہ سارا، تو یہ بہت بڑی بد نصیبی۔ تو سرکار نے فرمایا بھائی لکڑیاں اکٹھی کرو، اور لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ، اس کو چار پیس میں اس میں ساڑ کے سوا کرو، اس طرح تو جان ہی نہیں نکلنی۔ پریشان ہوگی ماں کہ میرے سامنے میرے بچے کو آگ میں ساڑ دیا جائے گا۔ کہا حضور میرے بچے کو آگ میں نہ جلاؤ، ساڑو نہیں، میں معاف کر دیتی ہوں، آخر ہے تو میرا ہی بچہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علقمہ کی ماں تو اگر معاف نہ کرتی تو اسے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کیسے برداشت کرتی۔ تو یعنی صحابی رسول ہونا بڑی سعادت، مجاہد ہونا بڑی سعادت، حاجی ہونا بڑی سعادت، روزے دار ہونا بڑی سعادت، سارے اعمال صالح، لیکن یہ ماں باپ کے حقوق جو ہیں یہ بھی فرض تھے، یہ بھی لازم ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بعض بات جو ہے وہ نیکی کی قبولیت، دعا کی قبولیت کے راستے میں کوئی گناہ رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ حقوق اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے بھئی تو جس طرح فرمایا کہ لیلۃ القدر میں ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن جو لگائی بھجائی کرنے والا ہے، رشتے توڑنے والا ہے، اس کی نہیں قبول ہوتی۔ بعض نے کہا جو شرابی ہے اس کی نہیں ہوتی، بعض نے کہا جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تو گویا کہ پہلے اللہ چاہتا ہے کہ یہ توبہ کرے، اپنے گناہوں کو ریئلائز کرے، اور پھر جوڑی پھیلائے تو میں کرم کروں گا۔ تو اس پہ بعض بزرگوں نے کہا کہ انسانوں اللہ کو تو چلو معافی لے لی، اب بندے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا کیا کریں؟ تو فرمایا کہ ان کے لیے تم دعا مانگا کرو، اللہم اغفر لی واغفر لہم، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور جن جن سے مجھ سے آ کے تلفی ہوئی ہے اللہ ان کو بھی بخش دے۔ تو امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس استغفار کی جو ان کے لیے کی، اللہ کریم جو ہے اس کا اجر و ثواب اتنا سارا سامنے رکھیں گے اور اس سے کہیں گے بھائی یا تو یہ نیکیوں کا اجر و ثواب لے لے جو تیرے لیے یہ استغفار کے ذریعے کرتا رہا، اور یا پھر لتر پولا کر لو، تو وہ نیکیوں کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ تو حقوق العباد میں یہ بھی ہے کہ اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو ان کی آل اولاد تک وہ ان کا حق پہنچایا جائے، جو ان کے لواحقین ہے، ورثاء ہیں، تو ان کو خوش و راضی کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہیں تو پھر استغفار جو ہے وہ 300 دفعہ کم از کم بزرگوں نے لکھا، خاص طور پہ جمعۃ الوداع کے دن جمعہ پڑھنے سے عصر کی نماز تک۔ ویسے تو استغفار ہے کسی وقت بھی کرے، لیکن وہ کیونکہ خاص ایک معراج ہے، سارے دنوں کا سردار جمعہ، اور جمعوں کا سردار رمضان کا جمعہ، رمضان کے جمعوں کا سردار جمعۃ الوداع، تو اس میں وہ بعض قضا عمری بھی پڑھتے ہیں، اور اس میں یہ استغفار بھی بتائی گئی اپنے لیے بھی، اور جن انسانوں کے حقوق پائمال ہوئے، اگر اللہ کے حقوق ہیں تو اس سے بھی معذرت کر لی جائے، اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ جو گناہ چھپ کے کیا، چھپ کے معافی مانگ لے، اللہ لعان ہوا، اللہ لعنان معذرت کر لیں، وقتی طور پہ لگے گا کہ شاید یہ لوگ مجھے ماریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ پیش کر دو، اللہ ان کا دل نرم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل بھی نرم کر دے گا، وہ بھی معاف کر دیں گے، اللہ بھی معاف کر دے گا، اور پھر وہ دعا جو مانگ رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی مستجاب ہوگی۔ تو اللہ شرائط جو ہے وہ میں نے یہی عرض کی کہ انسان درود شریف بھی پڑھے، پھر کچھ ایسی جگہ ہم سے خانہ کعبہ میں دعا زیادہ قبول، پھر لیلۃ القدر کو زیادہ قبول، مسجد میں مانگنا، جامع مسجد میں مانگنا، پھر کچھ صدقہ و خیرات کر کے مانگنا، پھر گناہوں سے سچی توبہ کر کے مانگنا، پھر قرآن پڑھ کے مانگنا، پھر دعائیں لینا اپنے بزرگوں سے، ماں باپ سے، ان کے دل جیت کے، ان کی خدمت کر کے، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی،
حضرت اقبال نے کہا مخلوق کی خدمت کرو، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور حضرت فضیل بن ایاز انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اور بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت ابراہیم ادم کا، جب فرشتے کو دیکھا نیک اعمال لکھ رہا ہے رجسٹر میں، کہا یار میں اس قابل نہیں ہوں، میرا نام لکھ لو جو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تو اگلے دن جب آیا تو رجسٹر دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی، ایک نئی لسٹ بنی ہوئی تھی کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم ادم کا نام سب سے اوپر تھا۔ تو خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس سے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ الخلق و یال اللہ، پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ بہت خوب سر تو یہ مطلب آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا، اس پہ بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے ہمیں سمجھایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کل کا ٹاپک ہے وہ حفظان صحت کے طبی تقاضے ہیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے اس سلسلے میں رہنمائی ممکن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو سر تھینکس اے لاٹ، بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ بھی آپ کو بھی سلامت رکھے، سارے سامعین کو، اور ماہ رمضان کی تمام حسنات و برکات سے اللہ ہمیں بہرہ یاب کرے، سچی توبہ کی بھی توفیق ہو، اور ہم سب کی دعائیں جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے وہ بھی مستجاب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آمین آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ لسنرز، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ۔